اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اور ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر، ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے۔ ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا نور القبلتین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ماہ قرآن کے ساتھ آپ کا میزبان سید عبدالرحمن شرازی حاضر خدمت ہے۔ ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روزانہ شب آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے، روزانہ کی طرح آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی بہت خوبصورت ہے اور انشاءاللہ چند لمحات کے بعد اس موضوع کے اوپر گفتگو فرمائیں گے۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت پیر سید غلام طاہر حزین صاحبزادہ نصر من اللہ شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، میں انشاءاللہ آپ کو بھی چند لمحات کے بعد آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور انشاءاللہ کچھ لمحات کے بعد ہم اپنی بزم کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شاہ صاحب کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے آج ڈسٹربنس ہے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ السلام علیکم۔ شاہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ شاید کچھ نیٹ ورک پرابلم ہے جس کی وجہ سے شاہ صاحب ہم سے ڈسکنیکٹ ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہمیں شاہ صاحب جوائن کریں گے تو میں بلا تخیر اپنے پروگرام کا آغاز جو ہے تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ چند لمحات کے بعد ہمارے خوبصورت مہمان بھی ہمیں جوائن کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ دوران تلاوت ہمیں بہت خوبصورت شخصیت کی ستاروں کے محتاج تھی اور میرے روزانہ کے ہم سفر بھی ہیں اس پروگرام کے غلام طاہر حزین صاحب کی ستاروں کے محتاج تھی۔ آپ نے جوائن کیا، شاہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی السلام علیکم۔ شاہزیب بھائی نے میں جوائن کیا۔ السلام علیکم شیخ بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ رب العالمین، آپ میں ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ، کرم اللہ پاک۔ جی شاہ جی آپ سے بھی انشاءاللہ گفتگو آغاز کریں گے۔ میں چاہوں گا کیونکہ شاہزیب بھائی آپ کی آواز ڈبل ہو رہی ہے، اگر دوبارہ ریکنیکٹ ہو رہی ہے۔ اوکے شاہ جی آپ سنیں، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مالک کا احسان، اللہ کا بڑا کرم، آپ کی
دعائیں ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمیں دوران گفتگو بہت خوبصورت شخصیات نے جوائن کیا ہے۔ یہ سید وقاص بخاری شاہ صاحب ہیں، احسان حیدری صاحب نے جوائن کیا ہے، شاہ بادشاہ ہیں، اور انعام الحق چشتی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور دیگر رفقا ہیں۔ آپ سب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا جی، میں چاہوں گا اگر پروگرام کا آغاز جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے ہمیں جوائن۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، شاہ جی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی کرم اللہ پاک کا الحمدللہ بہترین۔ آپ کو پروگرام ماہ قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنی پوری ٹیم کی جانب سے۔ جی بہت شکریہ شاہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کی یہ بڑی پیاری کوشش ہے ماہ قرآن کے نام سے، اور الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوشش قبول و منظور فرمائے۔ اور میں اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ شاہ زیب جاوید بھائی خود بھی ایک پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں خوشبو نعت کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کو اس پلیٹ فارم سے مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے اور آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ تو میں چاہوں گا شاہ زیب بھائی بلا تاخیر اپنی بزم کا آغاز جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں، جو مزاج یار میں آپ پیش کرنے کے ساتھ حاصل کیجیے گا۔ جی حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، سبحان اللہ۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، اور نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت اور احسن انداز کے اندر حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے محمد شاہ زیب جاوید صاحب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کا اپنی عقیدت کے ساتھ پڑھنا اپنی بارگاہ کے در قبول و منظور فرمائے۔ شاید شاہ جی آپ کی طرف سے آج نیٹ ورک کا پرابلم کچھ زیادہ ہے، تو آپ کو دوبارہ اس پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شاہ جی آج کا جو ہمارا موضوع ہے ولایت کبریٰ اور اہل بیت، تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر اپنے ناظرین کے ساتھ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر گفتگو کے بعد انشاءاللہ شاہ زیب بھائی کو ہم دوبارہ زحمت دیں گے کہ وہ دوبارہ سرکار دو علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر
عطیہ کی، تو پیش کر سکیں. اور انشاءاللہ کچھ لمحات کے بعد ہمیں انشاءاللہ فرید حسین صاحب بھی جوائن کریں گے، اور تصدق بھائی جو ہے کچھ آج مصروفیت زیادہ ہے، لیکن ان کی مہربانی تھی، کل انہوں نے بغیر تصویر کے بھی اس پروگرام کے اندر آ کر ہماری عزت کو بڑھایا. تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے. شاہ جی میں چاہوں گا پروگرام کا آغاز کیا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحلنا اشکالنا لی خمسۃ نطفی بہا حرد البباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب آپ کا، اور برادرم شاہ جاوید صاحب آپ بھی آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، آپ کا بھی اور تمام دیکھنے والے ناظرین کا. اور جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ یہ نیٹ کا مسئلہ، تو وہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ جس دن ہمارے اس علاقے میں بادل برستا ہے، پھر یہاں پہ بسنے والا انسان 3-4 دن کم از کم نیٹ کو ضرور ترستا ہے. تو واہ یہ سبحان اللہ، کیا اچھی بات کی آپ نے شاہ جی. برستا ہے اور ترستا ہے. یہ شاہ جی پھر شاید ہم ترستے ہی رہیں گے مجھے لگتا ہے آج. اصل میں موضوع کافی بڑا رکھا ہے آپ نے شاہ جی آج. جی بس یہ روزانہ ہی بڑا ہوتا ہے. اگر آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہو نا، آپ کی محبتیں شامل حال ویسے رہتی ہیں روزانہ، تو ہم روزانہ ہی موضوع بہت خوبصورت رکھتے ہیں. تو یہ شاہ جی بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، تو ان کی جی مہربانی ہے بالکل، جو اپنے ایسے آپ کا قیمتی وقت سے ماشاءاللہ ہمیں. بہت اچھا جا رہا ہے پروگرام، اور اللہ پاک آپ کی کاوش قبول و منظور فرمائے. ٹاپک ٹو دی پوائنٹ ہی سارا معاملہ رہتا ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. شاہ جی آپ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ شاہ جی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ میں اپنے مہمانوں کا اتنی دیر تعارف کراتا چلوں. رضوان شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، احسان حیدری صاحب ہیں، جی قبلہ بالکل آپ بتا دیں. کامران فاروق قمر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی سیدہ بسم شرازی آپ اللہ. دیکھ رہی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میری عمار ایوب آواز آ صاحب رہی ہمیں ہے جوائن. جناب تک؟ جی شاہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. کچھ تاخیر ہے آپ کی آواز کے اندر پہنچنے میں ہم تک. سیدہ شرازی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، عمار ایوب صاحب جوائن کر چکے ہیں، میاں عمران صاحب حجویری گرافکس والے آپ نے جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حافظ غلام عباس نقشبندی صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہیں گے. رفیع حفیظ صاحب ہیں، عمار ایوب بھائی اور دیگر رفقا ہیں، آپ سب کی محبتوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں چاہوں گا جب تک شاہ صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں تو ہم اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے شاہ زیب بھائی سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر سنتے ہیں. جی شاہ جی، بسم اللہ. میں ابھی اپنے ادھر ہی سیٹ پہ ہوں، تو ایک کلام پنجابی کا ہے احمد علی حاکم صاحب کا، تو عطا ہو. مجھے یہ دور حاضر کے حوالے سے نا وہ میرا دل کر رہا تھا کہ یہ پڑھا جائے. تو چلیں واہ آپ کی خدمت میں آپ کی وسادت سے یہ پیش کر دیتے ہیں. بڑا ہی پیارا کلام ہے، اللہ کرے کہ سرکار راضی ہو جائیں. آمین آمین آمین. نہ مکھ تے پردہ پاماہی، نہ مکھ تے پردہ پاماہی، نت ہور زیارت ہون دے اساں واہ واہ. کاری تیرے چہرے دے، اساں کاری تیرے چہرے دے، من منت تلاوت ہون دے، نام بہت اچھے کتے بہت اچھے. پردہ پاماہی، دل نمجیا غس کے لٹ لینے، ہائے ہائے واہ. دل بہت اچھے. نمجیا غس کے لٹ لینے، وت مکھ تے پردہ سٹ لینے،
اے پردہ شکوا اکھیاں دا اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہون دے اے پردہ شکوا اکھیاں دا ہائے ہائے بڑا ہی پیارا شعر ہے تیرے مکھ دا نین طواف کر تیرے مکھ دا نین طواف کرن ہنجو دل دا ویڑا صاف کرن ہٹی رہن دے چلمن چہرے تو ہٹی رہن دے چلمن چہرے تو نینا دی عبادت ہون دے نمک تے پردہ پاماہی اور مقطع عرض ہے میں حاکم نہیں تو حاکم ہے تو حاکم کیتا حاکم نو میں حاکم نہیں میں حاکم نہیں میں میں حاکم نہیں تو حاکم ہے تو حاکم کیتا حاکم نو آئے ہے میں حاکم نہیں تو حاکم ہے تو حاکم کیتا حاکم نو تو حاکم بن کے رو ڈھولا حاکم بن کے رو ڈھولا قسم خدا دی مینوں پیارا لگنا ہے تو حاکم بن کے رو ڈھولا تو سونا تے رج کے سونا سونا بس حاکم بن کے رو ڈھولا تو حاکم بن کے میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش بسدا وچ ملک عرب تو حاکم بن کے رو ڈھولا تو حاکم بن کے رو ڈھولا ساڈی ختم حکومت ہون دے نہ مکھ تے پردہ پاماہی ماہی واہ جی واہ بہت اچھے بہت خوبصورت انداز کے اندر اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار آپ نعت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے بہت لطف آیا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے جی وسیم ہاشمی صاحب نے میں جوائن کیا جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جس ٹرانسمیشن کے اندر زین سعید صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ کو خوش آمدید کہیں گے لالا منصف صاحب ہیں علی حیدر صاحب ہیں آپ تمام احباب کو محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں شاہ جی میں چاہوں گا اس سے پہلے کہ پھر نیٹ ورک آڑے آئے تو آپ گفتگو کا آغاز کیونکہ آج میرا گلا جو ہے کافی زیادہ ڈسٹرب ہے تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ آ گیا شاید مسئلہ پھر جی مسئلہ شاہ جی پھر جو ہے نا وہ آج لگتا ہے شاہ جی بھی آپ کو سننا ہے جس حال میں میں یار چاہوں گا ہے شاہ جی نے شاید پھر جوائن کیا ہے کوشش کرتے ہیں شاہ جی سے رابطہ ٹھیک ہو جائے شاہ جی آواز آ رہی ہے جی بالکل آواز آ رہی ہے جی بسم اللہ
جی بسم اللہ. پہلے تو قبلہ شاہ زیب جاوید بھائی کا بہت شاہ جی آپ سن پا رہے ہیں؟ میں چاہوں گا آپ شاہزیب بھائی ایک کلام اس کلام پروگرام کے اندر پھر شامل کیجیے گا تاکہ اچھا سب سے رابطہ جو ہے وہ ہم ٹھیک کر سکیں. چلیں جی پھر اہل بیت کبار علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کا موضوع ہے اور آپ جی بھی جی بسم حضور کی اللہ. عالم سے زیادہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ. علیہ نبی اور علیہ علی کے صدقے یہ ہم پہ سب پہ امتیوں پہ کرم نوازیاں فرمائے. تو وہی آمین. پیش کرتے ہیں پاک کلام پہ. کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے. واہ. یہ پتھر مارنے والوں سے یہ واہ. پتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم ان کی وراثت ہے، کرم ان کی وراثت ہے، دعا ان کی وراثت ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ شب ہے خادمہ ان کی، یہ شب ہے خادمہ ان کی، سویرا ان کا نوکر ہے. یہ جب چاہیں اثر کر دیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے. پڑھو تم آیا تطہیر، تمہیں معلوم پھر ہوگا، دھلی ہے جو طہارت میں، دھلی ہے جو طہارت میں، ردائن کی وراثت ہے، دھلی ہے جو طہارت میں. اور پاک بیبیوں کی شان میں جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں، وہ ہستی ہو وہ
اچھے بہت اچھے. ہستی ہوں خدیجہ کی، وہ زہرا ہوں کہ زینب ہوں، گواہ قدسی ہے لوگو، گواہ قدسی ہے اے لوگو، حیا ان کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، وراثت ہے. واہ جی واہ واہ، بہت خوبصورت انداز کے اندر اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، اور بہت خوبصورت اور احسن انداز کے اندر دوران منقبت ہمیں سونو بٹ نے جوائن کیا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید اسد علی صاحب ہیں، سہیل اوان صاحب ہیں، ہمارے روز کی ویورز ہیں یہ. آپ تمام آپ کی محبتوں کا شکریہ. عبد الرحمان جی ہیں، محمد زین الحسن صاحب ہیں، اور اویس رضا صاحب ہیں، آپ نے جوائن کیا. تمام ہی آپ کو اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا قبلہ شاہ جی سے کہ وہ اس بزم کا آغاز جو ہے اپنے ملفوظات عالیہ سے فرمائیں. جی قبلہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو معذرت چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ 2 مرتبہ گفتگو آغاز کرتے کے ساتھ وہ الٹ ہے اختتام میرے ہو گیا. ساتھ، تو بس وہ معاملات کچھ ایسے ہی ہیں. گزارش یہ ہے کہ آج کا یہ جو عنوان ہے ولایت کبریٰ اور اہل بیت، یہ بہت مختصر بھی ہے اور بہت ضروری بھی ہے. واہ. طرح طرح کی گفت و شنید ہمارے کانوں میں پڑتی رہتی ہے روزمرہ کی بنیاد پر. بہت سارے نام نہاد اسکالرز جو ہیں وہ مسلمات اہل سنت کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کا تعلق بھی جماعت اہل سنت سے نہیں. صحیح. ہم نے اس لیے آج کا عنوان رکھا ہے کہ ہمارے ناظرین جو کہ چونکہ ہم اہل سنت سے ہیں اور ہمارا اولیاء کاملین کے ساتھ ایک بڑا گہرا ترین تعلق ہے، اور صحیح ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خطۂ بر صغیر میں جتنا بھی دین اسلام پھیلا ہے وہ مکمل طور پر اولیاء کی وجہ سے پھیلا ہے. یہ بڑی وضاحت بالکل، کے ساتھ الحمدللہ، بے شک اس بے میں شک. کوئی دو رائے نہیں. پھر یہ جو اولیاء کاملین کے ماننے والے ہیں ان کو اپنے اکابرین اور اولیاء کی شان کے بارے میں اندازہ بھی ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ہیں کیا چیزیں، آخر ہم ان کے پیچھے کیوں لگے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا فائدہ. پھر یہ ولایت کبریٰ کیا ہے اور ولایت صغریٰ کیا ہے، یہ کچھ چیزیں ہیں صحیح. جو ہمارے ناظرین کو جب یہ پتہ چل جائیں گی تو پھر یقینی طور پہ کوئی بھی گمراہ اور بدراہ شخص ہماری نوجوان نسل کو بھٹکا نہیں سکتا. صحیح ہے. میں گفتگو کرنے سے پہلے یعنی کہ دیکھیں نا آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ایسا ناسور پنپ رہا ہے کہ وہ اولیاء کے نام سے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی منطق نکالتے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کوئی بندہ ایک ہے وہ کہتا ہے جی کہ جو حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے نام کا مطلب دیکھیں جی، با فارسی میں کہتے ہیں ساتھ کو یزید کہتے ہیں، یزید کو بھی معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ یزید کے حمایتی تھے اس لیے آپ کے نام کے ساتھ آپ کا نام آپ کے والدین نے با استغفر یزید. اور خدا کا بس، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ دیکھیے اکبر. کہ یہ اس طرح ایک عجیب و غریب معاملے میں، حالانکہ اس جاہل مطلق کو پتہ ہی نہیں ہے کہ با یزید بستامی کا نام با یزید کیوں رکھا گیا. با یزید کہتے ہیں بہت زیادہ رکھنے، جس کے پاس بہت زیادتی ہو، بہت کثرت ہو. حضرت با یزید بستامی چونکہ زہد میں بہت کثرت فرمایا کرتے تھے اس لیے آپ کی شہرت با یزید کے ساتھ ہو گئی کہ بھئی آپ ہمیشہ کثرت فرمایا کرتے ہیں، آپ کے پاس اعمال کی بہت کثرت ہے اس لیے آپ با یزید ہیں. معاذ اللہ اس لیے نہیں ہے کہ جو حضرت فرما رہے ہیں. گزارش یہ کہ اس لیے ہم بالکل بنیاد پہ آج چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ گزارش کریں. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی غور ہے کہ کبریٰ کس کو کہتے ہیں. کبریٰ صحیح. اس میں مکبر ہے یعنی کہ بڑا سیدھا ہے. کبریٰ کہتے ہیں سب سے بڑے. صحیح. اب دوسرا لفظ ہے ولایت. عرف عام میں ولایت یعنی کہ ولیوں کی خوبی، ولایت. صحیح. ولایت کبریٰ، جس طرح ہر شہر میں ایک ناظم ہوا کرتا ہے، ہر محکمے کا ایک ایم ڈی ہوا کرتا ہے، ہر ملک کا ایک وزیر اعظم ہوا کرتا ہے،
ہر واہ علاقے کا ایک سربراہ ہوا کرتا ہے، ہم، بالکل ایسے ہی جو ایک خطہ ہے، ایک علاقہ ہم، ہے، اس علاقے کی ولایت کا بھی ایک انچارج ہوا کرتا ہے۔ واہ ہر علاقے کی جو ہر علاقہ ہے، جس طرح میں آپ کو آسان معنوں میں سمجھاؤں کہ لاہور لے لیں، لاہور کا ایک صحیح، علاقہ ہے۔ اب اس لاہور میں مختلف علاقے ہیں، ایک علاقہ سمن آباد کا ہو جائے گا، ایک علاقہ رائے کا ہو جائے گا، ایک علاقہ جو ہے وہ اندرون کا ہو جائے گا، اس طرح مختلف علاقے۔ ہر جی علاقے کا ایک انچارج ہے، ہر علاقے کا صحیح ہے، ایک انچارج ہے، اور پھر ایک صحیح ہوتی ہے ہے، سلطنت، اس کا صحیح، ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ ہم، وہ جو سلطنت کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ہر علاقے کے انچارج پر بھی انچارج ہوتا ہے۔ واہ بہت ایسے اچھے، ہی ہے نا قبلہ، یعنی کہ جس طرح اب یہ پورا ملک ہے، ملک کا میں وزیر سمجھ گیا، اعظم ایک ہے، ہم، لیکن ہر شہر کے اندر ایم این اے ایم پی اے بہت مختلف سارے موجود ہیں۔ سربراہان ہے، میں سمجھ گیا آپ کی بات کو، ٹھیک اب ہے، ہاں جی، ولایت میں بھی ہر علاقے کا جو ناظم الامور ہوتا ہے اس کو قطبیت صغرا کا مقام حاصل ہوتا ہے، صحیح، اور جو پورے سارے خطوں کو ملا کر سلطنت ولایت کا امیر ہوتا ہے ایک وقت میں، اس کو قطبیت کبریٰ کے مقام کا حامل کہتے ہیں۔ ہم، یہاں تک تو بات ہوگی قطبیت صغرا اور قطبیت کبریٰ کی۔ ہم، اب صحیح ہے، گزارش یہ ہے کہ جس طرح ہر علاقے میں جس ہم، بندے کو بھی ولایت ملے گی، جو ولی بنے گا، وہ ہم، اپنے علاقے کے انچارج کی مرضی و منشا سے بنے گا، صحیح ہو گیا، پہلی چیز۔ اور وہ جو اپنے علاقے کا انچارج ہے وہ سلطنت کے انچارج کی مرضی سے بنے گا۔ صحیح، لہذا یہاں تک ٹھیک ہے، تو میں ہماری سمجھ عوام گیا آپ کی، الناس کو سمجھ لینی چاہیے کہ بھئی ہر علاقے کا ایک اپنا انچارج اور سلطنت کا ایک اپنا انچارج۔ علاقے کے صحیح، انچارج کو قطب صغیر کہتے ہیں اور سلطنت کے انچارج کو قطب کبیر کہتے ہیں۔ اب صحیح ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قطبیت کبریٰ اور اہل بیت اطہار کا آپس میں چولی دامن کا کیا ساتھ ہے، بلکہ اس سے بھی صحیح ہے، پہلے اب ہم، ہمارے ناظرین یہ بھی کہیں گے کہ بھئی یہ حضرت نے یہ بات کہاں سے نکال لی کہ بھئی انچارج اور پھر لوور انچارج اور سپر انچارج والی ظاہری بات ہے، اس کا حوالہ اور دلیل تو دینی بنتی ہے اور حق بنتا ہے ناظرین کا وہ پوچھنا۔ تو گزارش ہم، یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ایک حدیث پاک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ہمہ ہم، وقت ہر وقت 40 اوصیاء موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ 40 اکبر، ابدال موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے واہ اللہ سارے لوگوں کو رزق بھی دیتا ہے، آسمان سے برسات بھی برساتا ہے، اور ہر کسی کی حاجت بھی پوری کرتا ہے۔ واہ واہ، یہ 40 اوصیاء کی وجہ سے ہیں، اور اس کے اوپر 7 ترک سے احادیث موجود ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم، یہ صرف ایک جو چیز ہے، یہ 7 ترک سے احادیث موجود ہیں کہ ہمارے صحیح، پاس کہ 40 اوصیاء ہمہ وقت موجود رہتے ہیں، اور وہ جو ہمہ وقت موجود رہتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت تمام انعامات اور برکات کا نزول کرتا ہے۔ اب یہ صحیح فرما ہو گیا، رہے ہیں امام جعفر صادق، اور پھر یہ بھی صحیح، حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ اگر جب یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا قیامت کی نشانیاں، تو میں قیامت ہم، کی ایک نشانی بھی بیان کرتا چلوں۔ جب اس ملک خدا داد پر ہم، 40 کی گنتی پوری نہیں رہے گی، اگر ہم، 39 بھی ہو جائیں گے اور 40ویں کی جگہ پوری کرنے کے لیے 40واں نہیں آئے گا، تو اس سے ہم، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے قریب ترین آخری نشانی ہوگی۔ واہ واہ بہت خوب، السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام زین بھائی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے قرآن کی اس ٹرانسمیشن جی کے اندر۔ اللہ آپ شاہ کی جی لگتا آپ کی بہت نوازش شاہ جی، اس کی پوہیں ہیں تو میں نے کہا آپ کو جو ہے ویلکم کہہ دیں شاہ جی۔ آج کافی شاہ جی کے نیٹ ورک کے اندر پرابلم چل رہی ہے، تو میں نے اس لیے آپ کی بارگاہ کے اندر جو درخواست پیش کی، اور آپ ادنا سے گزارش کے اوپر اس ٹرانسمیشن کے اندر تشریف لائے، آپ کو خوش ایسے نہ آمدید کہا کہتے ہیں اور آپ کا کریں بہت شاہ شکریہ، جی، آپ ایسے نہ کہا کریں، آپ سب کا آپ بہت شکریہ، آپ باز رہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ہمیں دوران گفتگو کیونکہ شاہ صاحب بہت آسان انداز سے ولایت کبریٰ کی ڈیفینیشن بیان فرما رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ شاہ صاحب جو ہیں آج ہم سے نہ ہی دور ہو تو بیٹر ہے۔ شاہ جی السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام. ویسے حیران کنی کی بات ہے کہ بھئی زین بھائی تشریف لائے، زینت آئی ہے تو غلاموں کی چھٹی ہونا شروع ہوتی ہے ساتھ میں. تو ایسا نہیں اللہ ہونا اکبر. چاہیے. چلیے اللہ آپ یہ آج کا یقین شاہ کریں. جی، ہم آپ کے غلام ہیں، اور عشقیہ لہجے میں اگر بات کروں تو ہم آپ کی کنیزیں ہیں. آئے ہائے. واہ. جی، آپ آواز آ رہی ہے آواز جناب میں میری آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے، آ رہی ہے آواز آپ کی آ رہی ہے. آپ بتائیں اتنا بڑا جملہ کہہ دیا، آپ کو آواز آئی کہ نہیں؟ یہ تو پھر پروگرام میں دوبارہ دیکھنا پڑنا آپ کا بہت شکریہ قبلہ. ہے. جی تو شاہ جی، جی جی میں نے اتنا میٹھا ایک جملہ بولا ہے، آپ نے سنا ہے؟ جی قبلہ. جی میں نے کہا کہ عشقیہ لہجے میں اگر بات کروں تو ہم آپ کی کنیزیں ہیں. یہ شاہ جی کو میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کہا ہے. آپ کی محبت کو بھی اللہ سلامت رکھے. اور عمران ملک صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بزم کے اندر، آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں. محمد طلحہ مشتاق صاحب ہیں، جیشو بابا ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ. محمد رفیق قادری رنداوا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کی ٹرانسمیشن کے اندر. عاطف بٹ صاحب ہیں، ہمیں آپ نے جوائن کیا ہے. جنگی سیٹھ بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. افتخار احمد صاحب میرے بڑے پیارے کرم فرمائے جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاذب اجاز سگما تو ڈیجیٹل کیا فلیکس ہوا والے آپ نے شاہ جوائن جی کیا ان ہے. کا، یہ شاہزیب جاوید اور اس کا شاہزیب بھائی آئے تھے، وہ شاہ جی کا نیٹ ورک پرابلم چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کٹنگ 3-4 کلام پیش کر کے اس کے بعد انہوں نے مناسب سمجھا کہ میں رخصت لے لوں، تو وہ چلے گئے، تو ہم نے شکریہ ادا کر دیا. اب تصدق بھائی جو ہے وہ کل اسی طرح تشریف لائے جس طرح آپ نے محبت فرمائی نا آج. کل اس طرح انہوں نے محبت فرمائی تھی، تو محبت کا اندازہ جو ہے نا ان لمحات کے اندر زیادہ قریب کر دیتا ہے دوستوں کو. آج ان کی کچھ پرابلم تھی کیونکہ ان کو علم میں نہیں تھا کہ میرا آج یہاں کا بھی ٹائم ہے، تو قادری ضیاء کے پلیٹ جی فارم سے بھی میں جی شاہ جی. جی شاہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی میں عرض کرتا چلوں. اچھا جی مسئلہ چل رہا ہے آپ کا بہت زیادہ آج، اور آج کا موضوع جو ہے نا وہ آپ یقین کریں کمپلیٹ کہ ابھی لگے نا. تھوڑی دیر پہلے نا زین زین بھائی تھوڑا نہ آندا ہے تو ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. بس جی میرا نام ہی ایسا ہے، اگے چلو گل ہی کوئی نہیں نہیں. رہی. ہاں جی شاہ جی. جی قبلہ میں گزارش کر رہا تھا کہ ابھی وہ عنوان تو ہمارا اپنا ہے، وہ ہم اس کو جاری رکھتے ہیں، لیکن ابھی زین بھائی نے جو شروع میں ایک انتہائی خوبصورت جملہ فرمایا کہ جی ہم تو آپ کی کنیزیں ہیں. میں یہاں پر سن یہ گیا گزارش کرتا چلوں اس کے بارے میں کہ اب ناظرین ہمارے سننے والے اس کو کوئی عجیب رنگ نہ دیکھیے گا کہ بھی مذکر نے مؤنث کا صیغہ کہاں سے اپنا لیا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے صوفیاء کی بات رہی ہے. میں باندی تے برتی ہو یار تین دل بر کے یار، یہ جو باندی اور برتی ہے یہ مذکر نہیں ہے، یہ مؤنث صیغے ہیں. ہاں تو اس میں اتنی کوئی پریشانی کا بھی لمحہ نہیں ہے. بہت خوبصورت قبلہ زین بھائی نے. شاہ جی جب اپنے محبوب کو دلہا مانیں گے تو ہم تو دلہن ہی بنیں گے. واہ واہ جی واہ. واہ. اور پھر میں اگر یہاں پہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے اگر اس کو ہم دیکھیں تو کیا ہے فرمایا کہ جب محبوب اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، ایک ولی کامل جاتا ہے، تو فرشتے آ کر اس کو کیا کہتے ہیں کہ سو جا ایسے جیسے پہلی رات کی دلہن سویا کرتی ہے. تو وہاں پر بھی جو تشبیہ استعمال کی گئی ہے وہ مؤنث کی گئی ہے. لہذا ہم اپنے اس عنوان کی طرف آتے ہیں قبلہ کہ قطبیت کبریٰ، اور نہیں تو یہ معاملات پھر کسی اور طرف نکل جائیں گے. ایسے تو بس یہ جلدی سے ہم اپنا موضوع جو ہے اس کو کور اپ کر کے تو پھر آگے چلتے ہیں. اب قطبیت کبریٰ، اب ہم یہاں تک 2-3 چیزیں اپنے ناظرین کو بتا چکے. قطبیت صغریٰ بھی بتا دی، قطبیت کبریٰ بھی بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ دنیا کے جو تمام امور چلتے ہیں ان کے پیچھے جو سپر پاور موجود ہیں وہ علاقے کے جو ہوتے ہیں وہ 40 اوصیاء ہیں. اب یہاں پر میں ایک گزارش اور بھی پیش کرتا چلوں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک مرید آیا. اس نے آ کے کہا حضرت کی جو دلی ہے نا، دلی شریف، اس کے جو نظام ہے نا سارے کا سارا، یہ بڑا کوئی ڈھیلا ڈھیلا چل رہا ہے. تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا اس لیے کہ جو اس کا کتب ہے نا، اس کا جو ابدال ہے دہلی کا،
وہ بڑا نرم مزاج ہے. اس نے کہا حضرت میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ دہلی کے گیٹ پہ چلا جا, وہاں پہ ایک تربوز بیچنے والا جو ہے وہ موجود ہے, اس سے جا کے مل. وہ جب گیا نا وہاں پہ وہ بندہ, تو اس نے کہا کہ حضرت ایک تربوز مجھے دیں. وہ آپ نے تربوز دیا, اس نے تھوڑا سا کھایا, اس نے اٹھا کے پھینک دیا. اس نے کہا یہ تو پھیکا ہے, دوسرا دیں. آپ نے دوسرا پھینک دیا, اس نے تیسرا لیا, چوتھا لیا. اس نے بابا جی کی ساری دکان ہی خراب کر دی, لیکن بابا جی نے اسے کچھ نہ کہا. واپس آیا نا تو خواجہ صاحب کو آ کے کہنے لگا حضرت یہ وہ تو واقعی بڑا مسکین سا بندہ ہے, عاجز آدمی ہے, بڑا بھولا بالا سا بندہ ہے. کچھ دنوں کے بعد دوبارہ آیا تو حضور خواجہ صاحب سے عرض کرنے لگا حضرت اب دہلی کا نظام بڑا سخت ہے. تو آپ نے فرمایا کہ بیٹا اب دہلی کا کتب بہت سخت ہے. اس نے کہا حضرت میں اب اس سے بھی ملنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا دوبارہ دہلی گیٹ پہ چلا جا, تجھے وہاں پہ ایک شربت والا نظر آئے گا. وہ وہاں گیا, شربت والے سے اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایک شربت دے دو, میں پینا ہے. اس نے جب تھوڑا سا 2 گھونٹ پیے تو اٹھا کے گلاس پھینکا. اس نے کہا بھائی صاحب اس کے اندر تو مٹی ہے, کچرا ہے. وہ جو شربت والا تو اس نے ایک تھپڑ رسید کیا. اس نے کہا بھائی ہر کوئی تربوز والا نہیں ہوتا, اب ڈیوٹیاں بدل گئی. واہ 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 واہ. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ایک ظاہری چیز عوام الناس کے سامنے ہوتی ہے, اس کے پیچھے ایک باطنی قوت بھی ہوتی ہے. ہر چیز کی جو اصل ہوتی ہے نا قبلہ, اصل وہ ہمیشہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس کی تلاش ہی معراج انسانیت ہوا کرتی ہے. اس کی تلاش ہی معراج مومن ہوا کرتی ہے, تو اس کو تلاش کرنا ہے. اب یہاں تک تو ہم نے اپنے ناظرین کو یہ سمجھا دیا کہ اولیاء کا کردار کیا ہے معاشرے میں, یہ قطبیت ہوتی کیا ہے. اب قطبیت کبرا کس کو کہتے ہیں؟ قطبیت کبرا اس کو کہتے ہیں قبلہ جو ہم نے کہا کہ سلطنت کا وزیر اعظم. اب یہاں پر میں 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. حضور سیدی خواجہ مجدد الفسانی پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سرخیل نقش بند, آپ نے اپنے ملفوظات عالیہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ جملہ لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو ولایت قطبیہ, قطبیت کبرا یہ جو ہے آپ کے پاس, یہ جب بھی رہی ہے یہ مصطفیٰ کی اولاد کے پاس رہی. واہ واہ واہ. یہ جب بھی رہی ہے یہ صرف مصطفیٰ کریم کی اولاد کے پاس رہی ہے. اس منصب پہ ہمیشہ وہ فائز رہے ہیں. اور آپ نے تو اس سے آگے کا جملہ لکھا, آپ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کریم کی بظاہراً آمد سے پہلی امتوں میں بھی جو اولیاء بنتے رہے, اوصیاء بنتے رہے, اقطاب بنتے رہے, بدل بنتے رہے, کلندر بنتے رہے, جو کچھ بھی بنتا رہا اس کو فیضان روح علی سے میسر آتا رہا, وگرنہ تب بھی کوئی ولی نہ بن سکتا. یہ حضرت قبلہ, یہ حضور, یہ قبلہ, یہ شیخ سرہند کا فتویٰ ہے. اور پھر آپ نے وہاں پہ لکھا, آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ جی 12 امام ہمارے نہیں ہیں, قبلہ یہ ہمارے ہیں, یہ قطبیت کبرا کے یہ لوگ فائز ہیں. آپ نے لکھا ہے, ترتیب سے لکھا ہے. آپ نے فرمایا کہ قطبیت کبرا پہ سب سے پہلی جو شخصیت فائز ہوئی ان کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. سب سے پہلی حضور کی امت میں جو قطب اقدس ہیں, جو قطبیت کبرا کے مقام پہ فائز ہیں, وہ آپ کی ذات اقدس ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد سرکار علی المرتضی, پھر حضرت امام حسن. شاید کچھ پرابلم پھر آگے دوران گفتگو ہمیں بہت خوبصورت شخصیت کے حامل اور آواز کے حامل پھر امام حسین دین, پھر امام باقر, میں غلام فرید حسین صاحب کو خوش آمدید کہوں گا. غلام فرید اصل میں کافی دنوں سے ہمارے ساتھ تھے, تو مجھے ان کے نام جو تھا فرید حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آپ کو پوری ٹیم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ, دعائیں آپ کی. آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. وہ معذرت کہ میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, میں اصل میں وہ ریکارڈنگ پر تھا, اس کے بعد آیا تو وہ پھر وہ نیٹ کا تھوڑا میرا مسئلہ آ رہا تھا, اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا. تو زین بھائی السلام علیکم.
وعلیکم السلام فرید بھائی، کیسے ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، شکر شاہ جی الحمدللہ۔ السلام علیکم آپ کو بھی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب آپ کو بھی السلام عرض کر رہے ہیں۔ شاہ جی یہ بڑی آواز اب اچھی ٹھیک آ رہی ہے ماشاءاللہ، آپ کو؟ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ یہ بڑی اچھی ماشاءاللہ آپ یہ جی قبلہ مجھے آواز آ رہی ہے، جناب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ یہ موضوع اسی پورا کرا کے چھڑنا جی، ذہن رکھنا تسی انشاءاللہ۔ کیا نہیں نہیں قبلہ میں جانا ہی نہیں اس تو بغیر۔ ہاں ضروری ہے آج۔ یہ لاسٹ ٹائم بھی جدوں حضرت امیر ملت دی اچھا پاک قبلہ بارگاہ میں ہاں جی 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 بسم اللہ۔ میں اس کو جلدی سے، اس سے پہلے کہ پھر حضرات جو ہیں وہ درمیان میں نیٹ ہمارا منافقانہ رویہ اختیار کرے، میں جلدی جلدی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہوں گا اس چیز کو۔ شاہ جی اس میں ایک میں قبلہ کہ آپ نے فرمایا کہ ہر یہ جتنے بھی اکابر حضرت حسن عسکری کی ذات اقدس تک، جی زین بھائی بسم اللہ۔ نہیں کریں بات، شاہ جی کریں۔ حضرت امام حسن عسکری کی ذات اقدس تک یہ جب یہ ذات مقدسات موجود رہیں، مقام قطبیت کبریٰ جو ہے ان کے لیے مختص رہا۔ اس کے بعد ان کے مرید نے ایک جملہ پوچھا، اس نے کہا حضرت پھر امام حسن عسکری سے لے کے امام مہدی کی ذات تک تو بڑا سارا درمیان گیپ ہے، اس میں مقام قطبیت کبریٰ پہ فائز کون ہوگا؟ تو آپ نے ایک خوبصورت جملہ لکھا، آپ نے فرمایا حسن عسکری کی شہادت سے لے کر امام مہدی کی ذات اقدس کے آنے تک جو ذات اس مقام پہ اوپر فائز رہے گی اس کا نام غوث الورا ہے، وہ بھی حضور کی اہل بیت اطہار میں سے۔ اب امام حسن عسکری کے بعد سے لے کر اور امام مہدی کے آنے تک یہ جو مقام قطبیت کبریٰ ہے اس کے اوپر فائز آپ رہیں گے۔ اور قبلہ میں یہاں پہ ایک حضور کی حدیث پاک پیش کرتا چلوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زہرا پاک نے ایک مرتبہ دیکھا، خواب میں آپ دیکھتی ہیں میرے خیال سے شاید کچھ پرابلم زیادہ ہے شاہ جی کی جانب سے۔ شاہ جی آپ ایک دفعہ جی قبلہ آپ ٹھیک آئے ہیں، جب گفتگو شروع کرتے ہیں کنیکشن پرابلم آ جاتا ہے۔ بس قبلہ میں اب وہ پہلے والے جملے سے اگلا جملہ نہیں بولنا چاہتا، پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ تو وہ گزارش صرف اتنی سی ہے کہ میں جلدی سے اگلی بات کروں کہ قبلہ بات یہ ہے کہ آپ نے سیدہ زہرا پاک نے خواب میں دیکھا کہ 11 نور ایک طرف چمک رہے ہیں، ایک نور ایک طرف چمک رہا ہے۔ صبح اٹھی آپ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی پریشانی کے آثار آپ کے چہرہ اقدس میں ہیں۔ تو کہا میرے آقا بات یہ ہے کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے اور میں پریشان اس بات سے ہوں کہ جو 11 نور ایک طرف چمک رہے ہیں وہ حسین ہے اور حسین کی ساری ضروریت ہے، اور جو ایک نور اکیلا چمک رہا ہے وہ میرا بیٹا حسن مجتبیٰ ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی پوری خواب تو بیان کرے، تو فرمایا پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو 11 نور ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ اس ایک نور میں ضم ہو گئے ہیں۔ میرے آقا نے وہاں پر فرمایا بیٹی یاد رکھو وہ جو 11 ہیں وہ ایک علی ہے، باقی 10 کے 10 حسین پاک کی اولاد پاک ہیں جو اپنے اپنے وقت میں چمکتے رہیں گے۔ فرمایا وہ جو ایک نور ہے وہ حسن مجتبیٰ کا نور ہے، اور وہ نور ایک وقت میں عبد القادر میں ظاہر ہوگا، اور اس کا جو ٹینیور ہوگا، جو وقت ہوگا وہ ان 11 سے زیادہ ہوگا۔ پریشان مت ہو، بڑے بیٹے کی حکومت پھر بھی سب سے زیادہ ہوگی۔ یہ سمجھیے اس چیز کو، یہ قطبیت کبریٰ ہے۔ کوئی شخص، اسی لیے میرے بزرگوں سے پاک نے فرمایا قدمی حاذی علی رقبت کل ولی اللہ۔ یہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح میرے دونوں قدوں کے درمیان میرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم اقدس ہے، بالکل ایسے ہی دنیا میں کوئی ولی اس وقت تک ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک اس کی گردن پہ عبد القادر کا قدم نہ آ جائے۔ اب یہاں سے سمجھیے کہ یہ صرف سرکار عبد القادر کی شان اقدس نہیں ہے، یہ ان 11 کے 11 نوروں کا اثر اور فیضان بول رہا ہے۔
اور پھر یہ دیکھیے کہ کوئی بھی بندہ اس دور میں ولایت کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز اور حامل غوث پاک کی عظمت و شان کو منو ان ویسے ہی تسلیم نہ کر لے کہ جیسے قطبیت کبریٰ کے مقام کو تسلیم کیا جاتا ہے. لہذا ہم دیکھنے والے اپنے ناظرین کو جو ایک آج کے عنوان سے ایک مختصر ترین جو ہم پیغام سمجھانا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ ہر ولی کی جو طاقت ہے اس کو طاقت دینے والی جو ذات ہے وہ قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز ہوتی ہے، اور اس قطبیت کبریٰ کے مقام پہ جو فائز حضرات ہیں انہی کو 12 امام کہتے ہیں. اگر ان 12 ائمہ کریمین کو اگر آپ اپنے آپ سے علیحدہ اور جدا سمجھیں گے تو پھر یاد رکھیے پھر ولایت کا کوئی بھی امور آپ کے دائرہ کار میں نہیں رہے گا. یہ حضور کی اولاد پاک کی عظمت اور آپ کی شان اقدس ہے کہ دنیا جہان میں جتنی بھی ولایت تقسیم ہوتی ہے وہ صرف بارگاہ سادات حسنی اور حسینی سے ہوتی ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان قطبیت کبریٰ کے مقام پہ فائز نہیں رہا سوائے اولاد سرکار علی المرتضیٰ سیدہ زہرا پاک سے. اس لیے آج بھی اگر دامن پھیلانا پڑے گا کسی جگہ پہ تو وہ بارگاہ غوثیت ہوگی، بارگاہ حسن عشری ہوگی، بارگاہ امام علی نقی ہوگی، بارگاہ امام علی تقی ہوگی، امام رضا ہوگی، امام موسیٰ کاظم ہوگی. ان درگاہوں کے علاوہ اور کسی جگہ سے کسی کو خیرات میسر نہیں ہے. سمجھانے کی بات صرف اتنی ہے کہ آج بھی جو بندہ سادات اعظام حضور کی اہل بیت طاہر کے ساتھ جڑ جائے گا اس کا ادنا سے ادنا مقام یہ ہوگا کہ وہ ولایت کی کسی نہ کسی درخشندہ منزل کے اوپر پہنچ کر دم لے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو حضور کے اہل بیت طاہر سے حقیقی معنوں میں محبت و اکرام کی توفیق عطا. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میاں حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. محمد احسن نقشبندی صاحب ہیں، محمد عثمان قادری صاحب ہیں، حسان چشتی بھائی ہیں، بلال لودھی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہاشمی بابا ہیں، سید اسامہ شاہ صاحب ہیں اور فرقان خواجہ بھائی نے جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شبیر حسین صاحب النور میڈیا پروڈکشن کے چیئرمین بھی ہیں، آپ نے جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور میں چاہوں گا اچھا جی اس کے بارے میں میرے جو اس وقت ناقص العقل ہونے کی وجہ سے میرے جو ذہن کے اندر کچھ سوالات ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ سے کوشش کروں گا کہ یہاں پر اگر ٹائم ہوا تو پوچھوں گا، نہیں تو سیپریٹلی انشاءاللہ، اور پھر آپ سے اس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہوں گا ولایت کبریٰ کے اوپر کچھ سوالات میں نے جو لکھے ہیں. تو میں چاہوں گا وقت کو غنیمت جانتے ہوئے کیونکہ وقت پورا ہونے کو ہے تو پہلے تو میں ایک مرتبہ پھر زین العابدین سیدی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ آپ ایک دفعہ پھر تشریف لے کے آئے ہیں ہماری ادنا سے گزارش پر. نہیں یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ نہ کہا کر. اور میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. اور میں چاہوں گا فرید بھائی کیونکہ آپ ہمارے آج کے مہمان ہیں، کیونکہ جو غلام زین العابدین سید صاحب ہیں یہ تو ہمارے میزبان بھی ہیں اس پروگرام کے، تو ہم چاہیں گے فرید بھائی آپ اپنی اس بزم کے اندر حاضری لگواتے ہوئے کچھ پیش کرنا چاہیں گے. بسم اللہ. جی سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کو پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ بڑی اچھی آپ یہ سیگمنٹ لے کر چل رہے ہیں. اللہ پاک مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو صحت بھری لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ ہم سب پر قائم و دائم رہے. آمین. بہت شکریہ آپ کا بھی شکریہ. وہی کلام میں پیش کرتا ہوں، کلام اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی بسم اللہ. صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ. عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، عشق تیرا عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا، میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا، میں بھی گمراہی کے
ویرانوں میں کھویا ہوتا. واہ تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیا. واہ بہت اچھے. تیری نسبت تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا. شاہ جی بڑا خوبصورت شعر. عطا ہو. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. جیو. اور کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی. کاش یہ آنکھ تیری راہ کے تنکے چنتی. دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا. دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا. زین سیدی بھائی یہ شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. دل تیرے شہر کی گلیوں میں سلگتا ہوتا. خاک ہوتا تو ہواؤں سے لپٹ کر
اعظم خاک ہوتا میں خاک ہوتا خاک ہوتا تو ہوا سے لپٹ کر اعظم آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا آستانے شہ لولاک پہ پہنچا ہوتا عشق تیرا نہ اگر میرا مسیحا ہوتا میں بھی گمراہی کے ویرانوں میں کھویا ہوتا ماشاء اللہ بہت خوبصورت اور احسن انداز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ کی پیش کر رہے تھے قبلہ محمد اعظم چشتی صاحب کے لکھے ہوئے الفاظ کے ساتھ، جملوں کے ساتھ، اشعار کے ساتھ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں بہت خوبصورت اور احسن اچھے طریقے سے حاضر پیش کی ہے۔ دوران گفتگو دوران نعت بلکہ ہمیں زین بھائی کے صاحبزادے کی بھی زیارت ہوئی۔ میں تو کل آپ کے صاحبزادوں کے نام سن کے یقین کریں گل کا مستی میں ہوں، تو آج آپ نے پھر زیارت کا یقین کریں لطف آیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو انہی کی سیرت عطا فرمائے۔ آمین آمین، ان کے غلاموں کی سیرت عطا ہو جائے۔ آمین آمین۔ اللہ اکبر۔ رانا علیم صاحب آپ آج بہت دیر سے آئے ہیں، بہرحال آ گئے، بڑی دیر کرتی مہربان آتے آتے، لیکن آگے آپ کا شکریہ۔ ابو بکر بٹ صاحب ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک علی صاحب نے جوائن کیا ہے جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سمیر رانا بھائی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بدر الدین رتوی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کیونکہ وقت جو ہے وہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے، تو زین بھائی جو ہیں آج ہمارے خاص مہمان بھی ہیں، تو میں چاہوں گا زین بھائی آپ، کیونکہ عوام الناس کی کافی فرمائشیں جو ہیں وہ اس وقت آپ کے لیے کمنٹس کے اندر ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ سریلی آواز کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ کے بعد پیش کریں۔ جی میں پیش کرتا ہوں اسی زمین پہ، اسی راگ میں، اور جو انہوں نے پیش کیا فرید بھائی نے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ہی۔ میں بہت دیر ہو گئی ہے، 2009 میں یہ پڑھا کرتا تھا، تو میں یہ پیش کرتا ہوں۔ تو ہمارے لیے بھی سعادت ہے نا، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، بیٹھا ہے چٹائی، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے، یہ تو اپنا ہے حوصلہ، کہ کوئی رہ گیا بام تک تو کوئی لامکاں سے گزر گیا، بیٹھا
ہے چچائی پہ مگر نشیں ہے اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، اور دل گریا کنایا اور نظر سوئے مدینہ، دل گریا کنار نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا ہے، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، یوں کر رہے ہیں مدحت محبوب ذوالمنن، کوثر سے دھو کے لائے ہیں تعریف کا متن، پہنا دیا زبان کو عنبر کا پیرہن، پھرتے رہے بہار میں لے کر چمن چمن، اس پر بھی اس کی شان کے شایع نہ لکھ سکا، بندہ تھا اس لیے کوئی قرآن نہ لکھ سکا، کوئی محبوب نہ ہوگا۔ صاحب لکھتے ہیں کہ دھرتی کے ذوی العدل تیرے حاشیہ بردار، دھرتی کے ذوی تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، گلستان کوثر ہو گلستان ارم ہو کہ وہ طوبہ، لگتی ہے تیرے شعر کی بکھری ہوئی چیزیں، ایسا محبوب نہ ہوگا نہ کہیں بہت اچھا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت انداز کے اندر آپ نے ہمیں اچھی نعت اور اچھے انداز کے ساتھ آپ نے سنائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے، کیونکہ جو میرا بڑا بیٹا ہے نا اس کے لیے آپ دعا بھی کیا کریں شاہ جی بھی، نصر شاہ جی بھی، کہ وہ اس کی نیند بڑی خراب ہے، 15-20 منٹ وہ سوتا ہے پھر وہ رونے لگ جاتا ہے بڑا برا، پھر وہ سوتا ہے، تو اس کے لیے دعا کیجیے گا۔ تو میں بڑے دھیمے لہجے سے پڑھوں گا کہ میں اونچی نہ پڑھوں وہ اٹھ نہ جائے، باقی کوئی اللہ بات تعالیٰ ان کو سکون کی نیند عطا فرمائے جی، اور آپ کے لیے انہیں بھی جو ہے، میں شاہ جی آپ کی بارگاہ کے اندر گزارش کروں گا کہ ہمیں، ویسے میں ویلکم کر دوں، پہلے دوران گفتگو ہمیں جوائن کیا پیر سید وقاص بخاری شاہ صاحب نے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سید نعمان حسین صاحب جماعتی آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسی سلسلے کو کیونکہ شاہ جی میں ویورز کو اپنے بتاتا چلوں، کیونکہ ہماری یہ آخری نشریات چل رہی ہیں، تو آپ سب کو میں بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ 2 یا 3
اس وقت ہم جو شیڈول کے اندر ہیں وہ ہم نشریات اور کریں گے، اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے۔ تو میں تمامی احباب کا جنہوں نے ہمیں پورا ماہ رمضان میں ماہ قرآن دیکھا ہے، آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا، اور آخر میں چاہوں گا فرید بھائی 2 اشعار کسی منقبت کے پڑھ کے پھر ہم انشاءاللہ اپنے ویور سے اجازت لیتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا دین رسول پاک کی پہچان ہے علی، دین رسول پاک کی پہچان ہے علی، زہرا ہے نور چشم نبی، جان ہے علی، دین رسول پاک کی پہچان ہے علی، دین رسول پاک کی پہچان ہے علی، زہرا ہے نور چشم نبی، جان ہے علی، زہرا ہے نور چشم نبی، جان ہے علی، اور قدرت کا فیصلہ تھا کہ شارع کا انتخاب، قدرت کا فیصلہ تھا کہ شارع کا انتخاب، بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں علی، بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں علی، دین رسول پاک کی پہچان ہے علی، دین رسول پاک کی پہچان ہے علی، اور تابانی مجھ کو خوف ضلالت ہو کیوں بھلا، ہو بھلا، ہو بھلا، تابانی مجھ کو خوف ضلالت ہو کیوں بھلا، تابانی مجھ کو خوف ضلالت ہو کیوں بھلا، ہر قدم پہ میرے نگہبان ہے علی، ہر قدم پہ میرے نگہبان ہے علی، سیدہ ہے نور چشم نبی، جان ہے علی، سیدہ ہے نور چشم نبی، جان ہے علی۔ واہ جی واہ، بہت خوبصورت انداز کے اندر مدیح منقبت پیش کر رہے تھے جناب فرید حسین صاحب، آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے آپ نے ہمیں سرکار علی پاک کی بارگاہ کے اندر منقبت کا نظرانہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ اس منقبت کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کا ذریعہ نجات بنائے۔ ہمیں بلال مغل صاحب نے جوائن کیا ہے، رانا بلال صاحب نے جوائن کیا ہے، شہباز علی بھائی نے جوائن کیا ہے، اور دیگر رفقا ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں۔ آپ سب کی محبتوں کا شکریہ۔ شاہ جی آخر میں جاتے ہوئے کچھ جملے آپ فرمانا چاہیں؟ جی بسم اللہ، میں تو ایک بات میں گزارش کرنا چاہوں گا فرید بھائی کی اجازت سے۔
اگر وہ جی مجھے اجازت دیں گے تو پھر جی میں جی ضرور ایک بات گزارش کرنا شاہ جی چاہوں ایک گا، اور نہیں دو ایسی جو کوئی چیزیں بات ہیں وہ میں اپنی عوام الناس کے سامنے ویسے رکھنا چاہوں گا جاتے ہوئے جلدی جلدی۔ اچھا، ایک پہلے تو وہ دو چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے گا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اہل بیت طہار ہے نا، جی جی یہ اور اس کا جو فیضان ہے نا وہ بڑا عام ہے، بالکل صحیح، اور جس طرح حضور رحمت للعالمین ہے نا، تو جو حضور کی اہل بیت طہار ہیں اس کو بھی سبھی نے تسلیم کیا ہے۔ بے شک واہ، دوسرا، میں اپنی عوام الناس کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قبلہ شاہ صاحب نے، چونکہ اب یہ اختتامی لمحات چل رہے ہیں جی ہماری ٹرانسمیشن کے، تو ہم نے چونکہ یہ ہر موضوع کے ساتھ جو اہل بیت طہار کا عنوان رکھا ہے، یہ آخر رکھا کیوں ہے اپنی عوام الناس کے سامنے، روزانہ کی بنیاد پہ ایک چیز میں آپ کے سامنے گزارش کرتا رہوں گا۔ دیکھیے، ہم سارے حضرات ایک آیت پاک پڑھتے ہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپ اس میں تفرقے میں مت پڑو۔ بالکل حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لوگوں تمہیں پتہ ہے کیا کہ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ تو پھر آپ خود ہی اس کا جواب فرماتے ہیں یاد رکھو یہ اللہ کی رسی جو ہے ہم اہل بیت اطہار ہیں۔ سبحان آہا، اللہ واہ ہم اپنے واہ، ناظرین کے سامنے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہر پروگرام کے ساتھ جو اگر ہم نے شان صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی کی بیان کی، سید عائشہ پاک کی شان بیان کی، تو ہم نے جو اہل بیت طہار کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا وہ اس لیے کہ ہم کسی تفرقے میں نہ پڑ گئے بلکہ جڑے رہے۔ صحیح، ہم نے یہ جو اتحاد کی فضا تھی اس بنیاد سے ہم۔ دوسری بات میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت امام جعفر صادق کا ہی قول مبارک ہے کہ میں تمام سادات کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور عوام الناس کو بتانا چاہتا ہوں کہ سادات کی عظمت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار امام جعفر صادق کہ ہم جو اہل بیت ہیں نا، ہم جو حضور کی اولاد ہیں، ہم زمین پہ اللہ کی کیلیں ہیں، اگر ہم نہ ہوں تو دنیا ہی قائم نہ رہے۔ بے شک اللہ اکبر، لہذا اللہ، قبلہ شاہ جی عبدالرحمان شاہ صاحب نے یہ جو پروگرام میں ہر دفعہ اہل بیت طہار کو جو ایک دامن جو ہم نے تھامے رکھا، قبلہ شاہ جی نے ہر عنوان میں جو ہے یہ عنوان رکھا صرف اس لیے تاکہ ہم کسی تفرق میں نہ پڑیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ حضور نے فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق بے علی شک کے ساتھ ہے، اور بے ہم نے شک ہر وہ رستہ متعین کر لیا کہ جس کے پیچھے سرکار علی پاک موجود، جس کے آگے سرکار علی پاک موجود ہے۔ اس لیے ہم کسی بھی تفرق میں نہیں پڑے اور ہم نے ہر کسی کی شان بیان کرتے ہوئے بھی سرکار کے اہل بیت کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ہماری جد بھی حضور کی اہل بیت ہے، ہمارا دین ایمان بھی حضور کی اہل بیت ہے، اور ہم واقعتاً اس رستے پہ موجود ہیں جس کے رستے کا نشان ہمیں حضور کی اہل بیت اطہار بتا کر گئے۔ پہلی سبحان بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان نے ابھی ایک یہاں پہ شعر پڑھا، اور یہ شعر قطعاً بالکل اس میں کوئی جو ہے وہ عجیب بات نہیں ہے، میں صرف اس کے سامنے ہمارے جو شارحین ہیں مفسرین و محدثین، انہوں نے اس چیز کی تقسیم فرمائی ہے کہ خواتین میں سب سے پہلے ایمان جو ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ لائی ہیں، اور مردوں میں پہلا جو ایمان ہے وہ سرکار صدیق اکبر پاک کی ذات لائی ہے، اور صحیح، بچوں میں جو ہے وہ سرکار علی المرتضیٰ ہے۔ صحیح، لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز میں عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ صحاح کی صحیح روایات دیکھیں اور پھر حضور کا فرمان علی شان دیکھیں کہ جو عقد سیدہ پاک پہ بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، تو حضور نے فرمایا بیٹی میں تیرا نکاح اس شخص کے ساتھ کر رہا ہوں جو اسلام لانے والوں میں سب سے زیادہ سبقت اختیار کرنے والا ہے۔ سبحان اگر ہم ان شروحات کی تقسیم کو ختم کر دیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ روئے اسلام پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد جو پہلا بندہ جس نے ایمان لایا وہ سرکار علی المرتضیٰ کی ذات اقدس ہے۔ سبحان واہ یہ صرف واہ، بات اس لیے عرض کی ہے اپنے ناظرین کے سامنے کیونکہ ہم یہ بات پہلے ایک دفعہ کر چکے تھے، تو آج بھائی جان نے یہ شعر پڑھا تو میں نے کہا کہ عوام الناس اس چیز میں نہ آ جائے کہ بھی یہ میں دوسری بات عرض کرتا چلوں، یہ جو نمبروں والا کھاتا ہے نا یہ ہمارے ہاں، میں اس چیز سے بڑا تنگ پڑتا ہوں کبھی کبھی، اس چیز سے بڑی میری ایک عجیب سری جان جاتی ہے کہ بھی آخر انسان کا کوئی ایک اپنا کیلیبر ہونا چاہیے۔
اپنا کوئی انسان کا جو ہے وہ کوئی قد کاٹ ہونا چاہیے، پھر پتہ نمبر لگاتے ہوئے بھی اچھا لگتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جو جس کی شان ہے وہ اس کی شان ہے، اور وہ اس کی شان اس لیے ہے کہ وہ میرے آقا کا غلام ہے، بس اس کے علاوہ دروئے زمین پہ کسی کی کوئی شان نہیں ہے۔ اگر علی بھی علی ہے تو وہ مصطفیٰ کے نالین کے صدقے سے ہے، صدیق پاک بھی صدیق پاک ہے تو وہ میرے حضور کرم کے وسیلے سے ہے۔ لہذا یہ جو معاملات ہیں صرف اس لیے کیونکہ جو ہمارے احادیث کے ذخائر ہیں اس میں یہ چیز بذات سے موجود تھی، میں نے اس لیے کہا کہ عوام الناس کے سامنے ہم رکھنے چلیں۔ جی دوسری بہت بات یہ مہربانی ہے ہے۔ کہ ہمارے جو ناظرین ہیں یہاں پر موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ اور پھر میں آخر میں آج ایک بات مزید کرتا چلوں، کل بھی میں نے شاہ جی سے کہا، آج پھر کہوں گا کہ خصوصاً میں اپنی ذاتی دل کی بات کرنا چاہتا ہوں، اور تصدق رسول صاحب بھی ہمیں اس وقت نہیں سن رہے، اور زین سیدی صاحب بھی ہمیں اس وقت نہیں سن رہے، اور یقین فرمائیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں اور قبلہ شاہ جی کا بھی یقیناً یہی اس وقت جو کیفیت ہوگی۔ میرے ذاتی طور پہ میں ان دونوں اشخاص سے، زین سیدی صاحب سے تو پھر بھی ایک مرتبہ کاروان سادات کے پلیٹ فارم پہ میں نے جناب کی زیارت ایک دفعہ کی تھی، اور اس کے بعد شاہ جی کے توسل سے ملاقات ہوئی، اور تصدق رسول بھائی سے تو کبھی میں ملا ہی نہیں تھا، یہیں پہ میں نے ان کو دیکھا، یہیں پہ ان سے گفتگو ہوئی۔ میں اس چیز کو دیکھ کر حیران ہوا کہ بغیر بن بلائے کسی کو بلانا، چونکہ آپ ثنا خان موجود ہیں، قبلہ شاہ جی کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں وتیرہ بن چکا ہے بغیر دعوت کے، تو آج کل لوگ کل خانی پہ تشریف نہیں لاتے، تو صحیح محافل تو ہے۔ بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن یقین فرمائیں کہ میرے دل سے رات پوری بھی، آج دن بھی، اس وقت بھی رسول صاحب اور زین سیدی صاحب کے لیے بے تحاشا دعائیں ہیں، صرف اس لیے کہ جو ان کا ایک مزاج ہے نا اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرنے کا، پھر انہوں نے اس چیز کو قبلہ عبد الرحمن شاہ جی کے ساتھ اپنی محبت کو دکھایا ہے، باقاعدہ ثابت کیا ہے ان لوگوں نے، اور دارین کی خوشیاں مالک کریم سبھی ثنا خانوں کو عطا فرمائے، اور خصوصاً میرے ان دو بھائیوں کو اللہ رب العزت سیدہ زہرا پاک کے توسل اور وسیلہ سے دین دنیا علم عمل اول آخر ظاہر باطن جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائے۔ یقین فرمائیے شاہ جی قبلہ بہت زیادہ خوشی ہوئی، کہتے ہیں نا ہر کسی کا کچھ حاصل ہوتا ہے، یقین فرمائے اس پوری ٹرانسمیشن کا جو میرا حاصل رہا ہے وہ شاید کل اور آج کی یہ دو بندوں کی جو خصوصیات جو آپ کے ساتھ ان کی محبت تھی، یہ اس پوری ٹرانسمیشن میں میرا حاصل رہا ہے کہ نہیں، ابھی دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جن کے سر کے اوپر سادات کی جو سرداری ہے دنیاوی اعتبار سے وہ قائم و دائم ہے۔ اللہ رب العزت تمام میرے بھائیوں کو سلام۔ آمین جی آمین، بہت شکریہ شاہ جی، اور میں تہہ دل سے آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، لیکن واقعی ابھی نہ تصدق بھائی موجود ہیں نہ زین بھائی موجود ہیں، آپ کی غیر موجودگی کے اندر میں بات کرنا چاہوں گا کہ یقیناً اس پروگرام کی شان اور میری بھی عزت کے اندر اضافہ کرنے کے لیے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ادنا سی گزارش کے اوپر ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی نعمتیں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اور فرید بھائی جو ہمارے ادنا سی گزارش پر تشریف لے کے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کا شہزیب شکریہ جاوید جناب۔ آپ کو فرید بھی اور جاتے ہوئے آپ قرآن کے لیے کچھ الفاظ کہنا چاہیں؟ جناب میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے دلی طور پر یہ ٹرانسمیشن بڑی پسند ہے، وہ بڑا اچھا آپ نے یہ ماشاءاللہ سیٹ اپ چلایا ہے، اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور شاہ جی حضور سے میں بہت شکریہ ادا کروں گا کہ میں وہ اشارہ سمجھ گیا ہوں جو جہاں سے شاہ جی نے وہ بات کی ہے، بہت شکریہ آپ کی یہ اصلاح، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری اصلاح ہے، واقعی یہ سیدوں نے جو میری اصلاح کی ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، اور یہ جو کاروان باعث سعادت ہے، باعث سعادت ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اللہ پاک شاہ جی کو بھی سلامت رکھے اور آپ کو بھی اللہ پاک سلامت رکھے، مزید برکتیں عطا فرمائے، بلندیاں عطا فرمائے، ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم فرمائے۔ آمین، بہت شکریہ آپ کا تشریف لے کے، ماہ قرآن کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ حافظ خرم شہزاد صاحب نے جوائن کیا ہے، کیسر گجر صاحب نے جوائن کیا ہے، اور شبیر حسین صاحب کہتے ہیں جی علی مولا، جی علی مولا، علی مولا ہی ہوا ہے آج بھی۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ شاہ جی میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ذرا آپ بھی اعلان کر دیں کہ ہماری جو لاسٹ ٹرانسمیشن ہے اس حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر دعا کی طرف جی بڑھتے ہیں۔ میں تمام ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کل، پرسوں اور اس کے بعد 3 ہمارے جو اگلے ایام ہیں وہ ہمارے آخری اس ٹرانسمیشن کے جو ہے وہ نشریات ہوں گی، اور جو اس کے عنوانات ہیں وہ تو ابھی نہیں آپ کے سامنے رکھیں گے، وہ انشاءاللہ کل اور پرسوں آپ کے سامنے، اور انشاءاللہ جو آخری ہماری نشست ہوگی ہم پوری کوشش کریں گے اور درخواست بھی کریں گے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے، میں خود
قبلہ نعمان شاہ صاحب اور ذیشان بھائی بھائی جان اور ہمارے حضرت ذیشان بھائی، ذیشو بابا بھائی، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہمارے ایک بھائیجان ہیں ساؤنڈ والے، ان کا مجھے نواز شاید وہ نام نہیں آتا، کیا نام ہے، نواز اشرفی بھائی بھی ہیں صاحب، اور پھر ہمارے ایک ثنا خان بھائی بھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ پرسوں موجود ہوں گے، اور جی وہ انشاءاللہ وہ پرسوں بھی ہوں گے، اور ہاں پرسوں ہمارے اس ساتھ دن بھی آ موجود ہوں جائیں گے گے۔ انشاءاللہ۔ گزارش ہے کہ آخری دن ہم اپنے یہ جو ہمارے ملک کی زمین ہے، جو ہمارے کار خاص ہیں اس پروگرام کے، جن کی وجہ سے ہم آپ کو نظر آتے ہیں، ان سبھی حضرات کی وجہ سے، جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ بھی اصل کی طرف جانا چاہیے، تو ہم آپ کو تیسرے دن انشاءاللہ اس پروگرام کی اصل دکھائیں گے۔ خصوصاً میں انشاءاللہ جو یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں تو مکمل نقل ہوں جی، شاہ جی بہت اصل ہے، میں تو سرے سے نقل ہوں، لیکن یہ مجھے نقل کو اصل بنانے والے جو حضرات ہیں وہ پیچھے موجود ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے لائیں گے، کیونکہ یہ اصل لوگ ہیں اس پروگرام کو سبحان کامیاب اللہ۔ کر، تو ان سے ہم جو ہے اپنے تاثرات لیں گے اس پروگرام کو، پھر ہم آپس میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس دن، اور ان اچھا سے بھی جی، کچھ تو چیزیں آپ ہم کو دیکھیں سارا گے، معاملہ بتائیں گے کہ اپنا کس جو ہے طریقے سے مزاج ہے۔ اس پروگرام کو مینج کیا گیا، کس طریقے سے ترتیب دیا گیا اور آپ تک پہنچایا گیا، اور کچھ ویورز کو شاہ جی میں کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ کچھ ویورز کو بھی ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے، جو ہمارے روز کی بنا پر ویورز ہیں، جو جی اس روز انشاءاللہ پروگرام کو جو دیکھتے ہیں، ان ہمارے کے تو اس ہاں ان لیے کے کل کمنٹس کل ہوں گے۔ پرسوں اور اس کے بعد کی جو 3 دن کی نشریات ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل حال ہوئیے۔ لیکن میں آپ کو چھوٹا سا نقطہ عرض کرتا چلوں کہ میں نے نا قبلہ جی افتخار ٹھاکر کا ایک انٹرویو سنا، اور میری جی حیرانی کی انتہا نہ رہی یہ سن کر کے، اس سے اس نے پوچھا کہ بھائی تمہیں سب سے زیادہ تکلیف کس وقت ہوتی ہے؟ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم اپنے سارے دوستوں سے جو ہے وہ ان کے جو تاثرات لیں گے، ان سے دل کی باتیں پوچھیں گے، اس لیے کہ ہر کسی کے اندر ایک جو عشق کا ایک اپنا الاؤ جل رہا ہے، ہر کسی کے اندر ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ افتخار صحیح ہے۔ ٹھاکر صاحب نے جو جواب دیا شاہ جی، وہ عجیب جواب تھا، وہ فرمانے لگے حضرت کہ جب مسجد نبوی شریف کے اندر لوگ جو ہے وہ جوتی زور سے زمین پہ پھینکتے ہیں، تو میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کس بارگاہ میں کیسی گستاخی کر رہے اللہ ہیں۔ اللہ دیکھیے کہ دنیا داری میں اس کا نظام ہمارے سامنے کیسے ہے، اور اس بندے کے دل کی کیفیت کیا ہے۔ واہ تو واہ۔ ہم اپنے ان تمام حضرات سے، اپنے ناظرین سے بھی، اپنے عزیزوں سے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ان کے دل کے اندر موجود عشق رسول کا ایک الاؤ جل رہا ہے، ان کے دلوں میں جو عشق اہل بیت ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے ضرور۔ ہمارے ساتھ 3 دن شامل حال رہے گا، پھر تو شاہ جی جو ہے وہ خود کو کیا کہتے ہیں قید و بند کی صورتیں برداشت کروانا چاہ رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، شاہ جی جو ہے وہ اپنے تزکیہ نفس کے لیے اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا چاہتے ہیں، تو ہم شاہ جی کی خدمت میں انشاءاللہ گزارش کریں انشاءاللہ گے کہ یہ بہت دیکھیں نا قیمتی مرحلہ ہے کہ سارے جی پروگرام ہونے کے بعد شاہ جی حضور جب اعتکاف میں جائیں گے تو ہم شاہ جی کو اس درخواست کے ساتھ بھیجیں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم سب کی ان تمام کاوشات کی قبولیت کے بھی لیے وہاں دعا فرماتے رہے، اور ہم سب کے گناہوں کی معافی بھی شاہ صاحب کے ذمہ ہوگی۔ اور شاہ جی اگر وہاں سے یہ 2 کام کر کے نہیں آئیں گے تو پھر شاہ جی کو لاہور کی سڑک پہ روک لیں گے کہ حضرت شہیداں دے واسطے ہیں تو ویکو تو سڑک چنگی نہیں کی تھی۔ تو انشاءاللہ اللہ یہ شاہ جی اب اللہ جائیں گے تو اب شاہ جی یہ سارے کام فرما کریں گے انشاءاللہ، اور یہ کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں انشاءاللہ ہے، یہ سادات کا حسن ہے۔ لیکن قبلہ امام بالکل ہے زادہ ہارون ولایت فرماتے ہیں، امام زادہ ہارون ولایت سرکار امام موسیٰ کاظم کے 10ویں شہزادے، آپ فرماتے ہیں جو میری اولاد میں سے ہے وہ تب تک نہیں مر سکتا جب تک وہ مقام قطبیت پہ فائز نہ ہو جائے۔ آہا واہ واہ۔ سبحان یہ امام موسیٰ کاظم کے 10ویں فرزند فرماتے ہیں، تو سادات کی پھر کیا شان ہے؟ سادات کا تو اپنا اپنا ایک مقام ہے، تو شاہ جی حضور کی اسی گلشن کے ایک پھول ہے، اللہ رب العزت ان کو آپ بھی بھی سلامت آپ بھی رکھے سارے ہمارے کام۔ آپ بھی آمین اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ زیشو بھائی نے تو فوراً ہمیں آمین ہاں کا جواب دے دیا ہے، تو انشاءاللہ دعا کریں کہ وہ پرسوں تک اس جواب پر قائم رہیں، باقی آپ کا فون ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ قائم رہیں گے، اور کچھ ویورز جو ہیں انشاءاللہ ہم جو ہمارے روز کی بنا پر ویورز ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہوں گے پرسوں، تیسرے دن لاسٹ ٹرانسمیشن کے تیسرے دن اندر، قبلہ اور شاہ جی ان وہ سے ہم لازمی وہ جو ہمارے سید بادشاہ دوست نا جی وقاص بخاری صاحب، ان کی خدمت میں ضرور گزارش ہے کہ اگر شاہ جی آپ مہربانی فرمائیں گے تو بہت خوشی ہوگی، یقین فرمائیں کہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ آپ
جس طرح ہمیشہ شاہ جی فرماتے ہیں کہ پہلا ویو اور پہلا کمنٹ جناب کی طرف سے برکت کے لیے آتا ہے. جی یہ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. انشاءاللہ میں ان کی بارگاہ میں بھی عرض کروں گا تو وہ بھی تشریف لے کے آئیں گے، اور اس ٹرانسمیشن کے بارے میں کس کے کیا کمنٹس ہیں وہ آ کے ہمیں تمام ویورز کے سامنے جو ہیں، لوگ آپ کو نہیں دیکھتے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم چاہیں گے اس دن لوگ آپ کو دیکھ سکیں. اور غلام فرید چشتی صاحب بھی اس ٹائم ہمیں سماعت کر رہے ہیں اور بڑی محبتوں سے نواز رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے آخر دن میرا یہ بھی کوشش ہوگی کہ 2 سے 3 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کریں گے، کیونکہ عموماً ہماری ٹرانسمیشن اب کتنے وقت تک پہنچ رہی ہے، تو اس کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ جتنے اچھا سراخان شاہ جی، ہمیں ابھی یہ نا جی یہ جو وقت کی قید والا معاملہ ہے نا، میں اس پہ بھی ہمارے دوست ہیں، ایسی مذاق میں ایک بات آ گئی، مذاق میں بھی سنجیدگی ہے. وہ جی جب یہ کامیڈین محترم امان اللہ صاحب بہت ہوئے نا، تو جی ان کے بعد ایک چیز ہمارے سامنے آئی. ان کے دوستوں نے بتایا کہ بھائی کہ آپ جب سٹیج پہ ہوتے تھے نا اور سامنے عوام ہنس رہی ہوتی تھی، تو ساری خلقت ان کو پروگرام ختم ہونے کے بعد کہتی تھی امان اللہ ٹائم ختم ہو گیا، واپس آ جا. لیکن وہ کہتے تھے نہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، تو میں ان کو کیسے ہنستا ہوا چھوڑ کر خود اندر چلا جاؤں. تو حضرات بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہ جو وقت کی قید نہیں ہے نا، ہم بھی جہاں اس لیے موجود ہیں کہ جب حضور کی آل کا ذکر ہو رہا ہے، ہم خود اسے کیفیت میں ہیں، تو ہم اپنی کیفیت کو برباد کر کے کیسے بند کر کے چلے جائیں. اس چیز کا گمان ہی نہیں ہے ذہن میں کہ بھئی کوئی سنے گا، کوئی نہیں سنے گا، کوئی دیکھے گا. ہم تو اپنا رانجھا راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ بس ہماری یہ چند جو ساتیں جو حضور کی بارگاہ میں اصل قبول ہو پوائنٹ جائیں ہے گی تو جو مجھے سمجھانا نہیں آ رہا تھا، کیونکہ شاہ جی آپ بڑے لوگ ہیں اور آپ نے اچھے طریقے سے اس کو عوام الناس کے آگے، اور یقیناً میری جو ٹیم کے احباب دیکھ رہے ہوں گے ان کے آگے بھی پیش کیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ وہ اگر اسے سنیں، کیونکہ ابھی صرف چند احباب دیکھ رہے ہوں گے، تو میں یہ کلپ جو ہے میں ضرور ان کو سنواؤں گا، اور انشاءاللہ میں اپنا رانجھا راضی کروں گا. شاہ جی آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ نے آج پھر اپنا ٹائم عطا فرمایا. اور دیگر شاہ زیب جاوید بھائی آپ کا بہت شکریہ. صدق بھائی معذرت کر رہے تھے مجھ سے، اور یقیناً میں آپ کی مصروفیت کو سمجھتا ہوں. آپ نے جو کل بڑے پن کا مجھے دکھایا ہے مظاہرہ، اللہ تعالیٰ اس بڑے پن کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں اور عزتیں عطا فرمائے اپنی شایان شان. اور ذہن سعیدی صاحب کا میں انتہائی مشکور ہوں ایک مرتبہ پھر کہ آپ نے بھی آج یقین کریں دوستی کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور آخر میں ہمارے ساتھ فرید حسین صاحب تھے جو ہمیں جوائن کیے بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. انشاءاللہ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور پرسوں بھی ایک مضمون اور ملاقات مہمانوں کے ساتھ نہیں ہوگی. اور آخری جو ٹرانسمیشن ہے وہ یقیناً آپ بھی اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے. چند احباب کو انشاءاللہ جو انشاءاللہ مناسب ہوا جتنے، تو ہم انشاءاللہ ان کو بھی ویڈیو کال کے اوپر لے کر اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنائیں گے، آپ سے اظہار خیال کریں گے. اور اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. کل تک کے لیے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ سید عبدالرحمان شرازی کو ماہ قرآن کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.